گرامی مرتبت محترم جناب حضرت مولانا محمد اشرف صاحب قادری زید مجدہ، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، سالانہ محفل نور جو ہر سال عقیدت و احترام کے ساتھ گرامی قدر مولانا حکیم محمد افضل صاحب نقشبندی مجددی زید شرف کی اہلیہ محترمہ مکرمہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے فرزندان گرامی منعقد کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک ایصال ثواب کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب کریم مرحومہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر پر صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے میں بڑی عظیم نسبتیں ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی عظمت والی اور بڑی برکت والی رات ہے۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ یہ ذکر و عبادت، دعا اور مناجات، استغفار اور توبہ کی رات ہے، اور اسی شعبان المعظم کے ابتدائی دنوں میں نواسہ سید الابرار، سید الشہداء کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، آپ کا یوم پیدائش ہے۔ ہر اسلامی مہینے میں بہت سی ایسی نسبتیں پائی جاتی ہیں جن کا تذکرہ ان مواقع پر حصول خیر و برکت کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی طرح شعبان المعظم سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک خاص فضیلت اور بہت سی عظمتیں اور نسبتیں موجود ہیں، لیکن ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ رجب المرجب شریف میں 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان معراج، معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا، اور ان دونوں مہینوں کے بعد وہ عظیم مہینہ جسے ماہ رمضان الکریم، ماہ رمضان المبارک سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ مہینہ جلوگر ہونے والا ہے، اور ان تینوں مہینوں کے اندر اللہ کریم نے ایک ایسی باعظمت رات اہل ایمان کو عطا فرمائی
کہ رجب المرجب میں شب معراج ملی، شعبان المعظم میں شب براعت ملی، اور ماہ رمضان شریف جو از اول تا آخر بڑی عظیم شب، ایک عظیم رات عطا فرمائی، جس کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو یہ وہ راتیں ہیں جو عبادت کی راتیں ہیں، توبہ اور استغفار کی راتیں ہیں، اور اس شعبان المعظم میں ہمیں رمضان شریف کی تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو قیام رکھا گیا اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ عرفاء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے کے 15 دن پہلے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی استقبال کروا رہا ہے، اور استقبال رمضان کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں شب ہمیں عطا کی گئی، تاکہ اس رات نفل پڑھ کے رمضان شریف میں تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگلے دن کا روزہ رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کی تیاری کریں۔ صوفیاء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا، یہ مہمان ہے رمضان شریف جو 1 سال کے بعد ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا، تو وہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا جس کا استقبال رب ذوالجلال 15 دن پہلے کروا رہا ہے۔ کتنا عظیم مہمان ہوگا رمضان شریف جس کا استقبال 15 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرا رہا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک میں بیان کے لیے میں نے 15ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ جو سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت ہے، اور اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ سورہ سبحان بھی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معراج کا ذکر کیا۔ حضور کے ان گنت معجزات میں سے ایک بڑی ہی عظمت والا معجزہ جو ہے وہ شب معراج شریف ہے، جو حضور کے معجزات میں سے بڑا ہی باکمال اور محیر الحقول معجزہ ہے، جس کا ذکر رب کریم نے قرآن مجید میں کم و بیش 2 مقامات پر معجزہ معراج، سیر معراج کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہی 15ویں پارے کی پہلی آیت، اور دوسرا سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں معراج شریف کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا۔ یہ ذکر قرآن مجید میں اجمالاً کیا گیا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ کتب حدیث کے اندر بخاری شریف میں جو مشہور حدیث ہے، حدیث معراج، اس حدیث کو راوی روایت کرنے والے اجلہ صحابہ کرام، ایک تحقیق کے مطابق 27 جلیل القدر صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق 30 جلیل القدر صحابہ کرام سے حدیث معراج جو ہے وہ مروی ہے۔ معراج شریف کی تفصیلات وہ حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن اجمالاً اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ اس معجزہ معراج کو سیر معراج
قرآن مجید میں سیر معراج کے طور پر سیر کے لفظ سے اس معجزے کا ذکر آیا ہے، اور معراج شریف کا لفظ جو ہے یہ حدیث شریف سے لیا ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج مسجد اقصی سے مجھے اوپر لے جایا گیا، ثم اورجا بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، اور معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا، عروج کا۔ لیکن یہ نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں اسے سیر کے لفظ سے ذکر کیا۔ سیر اور سفر میں زمین آسمان کا فرق ہے، سیر اور ہوتی ہے، سفر اور ہوتا ہے۔ یہ جو علماء کرام بیان میں سفر معراج بولتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، ورنہ یہ سفر نہیں ہے۔ سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، سفر میں صعوبتیں ہوتی ہیں، جبکہ سیر کے اندر جو ہے وہ راحت ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو چونکہ سیر کرائی ہے، اسی لیے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں سیر کا لفظ آیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، اسرا یسری، اسراءً کا معنی ہے رات کو سیر کرا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے، جس نے راتوں رات سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص۔ اس آیت کے اندر سیر کا لفظ آیا۔ دوسرا اسرا کے اندر رات کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسرا یسری، اسراءً کا معنی ہے رات کو سیر کرا۔ یہ سیر رات کو کرائی گئی، اس لیے اسرا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب حضور کی اس معجزہ معراج کے بارے میں ہر مسلمان کا، ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ سیر جو ہے وہ 3 مرحلوں میں کرائی۔ اس معجزہ معراج کو 3 مرحلوں میں اللہ کریم نے اس سیر معراج کو مکمل کیا، اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ معجزہ معراج کے حوالے سے جتنے بھی اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، جتنے بھی اعتراض کیے جاتے ہیں، ان سب کا جواب اس بات میں ملے گا جب آپ اس نوعیت سے اور اس طرح سے معجزہ معراج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پوری سیر معراج 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کا تشریف لے جانا، یہ پہلا مرحلہ۔ اور سیر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمانوں پر فوق السماوات سدرۃ المنتہی تک حضور کا تشریف لے جانا، یہ معجزہ معراج کا دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہی سے آگے حضور کا جلوہ گر ہوگا۔ یہاں یہ بات تمام سامعین توجہ سے سمجھ لیں کہ سدرۃ المنتہی سے اوپر حضور کا تشریف لے جانا یہ کہاں تک ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں اور اپنے دل پہ لکھ لیں کہ جہاں تک ہمارے رب کریم نے چاہا وہاں تک اللہ کریم اپنے محبوب کریم کو لے گیا۔ اس میں کسی کو الجھنے کی ضرورت نہیں، نہ بحث اور تمیز کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ لے جانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، سیر کرانے والا اللہ کریم ہے، سیر اپنے محبوب کریم کو کرائی۔
تو جہاں تک سیر کرانے والے نے چاہا، جہاں تک سیر کرانے والے نے پسند فرمایا، وہاں تک وہ اپنے محبوب کو لے گیا۔ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں کہ جی حضور کہاں تک گئے، بس آسان سا جواب ہے اور سیدھی سی بات ہے کہ جہاں تک میرے اللہ کریم نے چاہا وہاں تک اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب کریم کو لے گیا۔ ایک تو یہ بات ہر کسی کو جاننا سمجھنا ضروری ہے، اور دوسری بات غور سے سننے والی ہے کہ حضور جی آسمانوں پر کیسے گئے۔ جب بھی رجب المرجب شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہ کانوں میں باتیں سنائی پڑتی ہیں کہ جی کیسے گئے حضور آسمانوں پہ، بشر اور بندہ ہو کر کیسے جا سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں اور سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اگر معراج شریف پر حضور کے جانے پر اور آنے پر 1 کروڑ اعتراض بھی وارد کیا جانا ممکن ہوتا تو ان تمام اعتراضات کا جواب عرش والے رب نے ایک لفظ کے اندر، ان کروڑ اعتراض کا جواب بے نیاز رب نے ایک لفظ کے اندر دے دیا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان۔ ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے وہ ذات پاک ہے۔ کون ذات؟ جس نے سیر کرے تو رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے، رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے آسمانوں پر اور فوق السماوات، تو یہ عیب ہوا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو راتوں رات سیر کرائی۔ اب میری ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے اور اس سے جو بات معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ جو معراج شریف پر اعتراض کر رہا ہے وہ حضور کے جانے پر اعتراض کر رہا ہے بظاہر، لیکن در حقیقت وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کریم پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ دعویٰ نبی کریم نے نہیں کیا، دعویٰ تو عرش والے رب نے کیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا۔ کچھ سمجھ آئیے نا کہ بھئی یہ کتنی بیوقوفانہ بات ہے جی، حضور کیسے اور میں نے کہا بھئی حضور پہ اعتراض تو تب کرو نا جب حضور نے دعویٰ کیا۔ اس آیت کو بار بار پڑھو، غور سے پڑھو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری آیت گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ اس آیت میں سیر کرنے کا دعویٰ حضور نہیں کر رہے، دعویٰ تو لے جانے والا رب کریم کر رہا ہے، اور میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے پاک۔ لہذا معترضین، اعتراض کرنے والے وہ حضور کی ذات پہ اعتراض نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کی قدرت پہ اعتراض کر رہے، کیونکہ لے جانے والا۔ اس کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا وہ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا راتوں رات رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام۔ اب یہاں ایک بڑا اہم نقطہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ راتوں رات، اور وہ بھی رات کے مختصر حصے میں، کیونکہ سبحان الذی اسری بعبدہ میں بیان کیا گیا کہ رات کے سیر رات کو کرائی گئی،
لیکن بعد میں لیلا کا لفظ پھر آیا، اسرا بعبدہ لیلا، یہ لیل کا لفظ دوبارہ آیا اور اس پر تنوین ہے، تنوین تقلیل کی ہے کہ یہ معراج ساری رات سیر معراج نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا رات کے مختصر وقت میں ساری سیر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مکمل کرا۔ تو یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور کا جانا اور ساری مسافتیں طے کے واپس آ جانا، رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور آنا بھی ناممکن ہے، کئی مہینوں کا سفر ہے، ناممکن ہے، لیکن یہاں اس لیے ذکر کیا گیا صراحتاً کہ اگر یہ نہ وہ بھی ممکن بنا دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تیرے اور میرے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن عرش والا رب لے جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے لیے تو ناممکن کا تصور ہی نہیں، اس کے لیے ناممکن کا تصور ہی نہیں۔ رحمت القرآن میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اسی لیے کیا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ تو محبوب کو لے جا سکتا ہے، اس لیے اس آیت کے مضامین میں معجزہ معراج کا ذکر کا نمایاں پہلو قرآن کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں گے تو بڑا لطف آئے گا، بڑا کیف آئے گا، بڑا سرور آئے گا کہ سارے اعتراض ختم ہو گئے، کیونکہ سیر رب نے کرائی ہے اور سیر اپنے محبوب کو کرائی ہے، وہ ذات طاہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ معجزہ معراج اور سیر معراج تین مرحلوں میں نے عرض کیا۔ اب یہ تین مرحلوں میں معراج کرانے میں حکمت کیا ہے؟ تین مرحلوں میں معراج کرانے میں حکمت کیا؟ یہاں سواریاں بھی بدلی گئی، تینوں مراحل میں سواریاں تبدیل کی گئی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور کا تشریف لے جانا، یہ براق پر حضور تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی سے فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک حضور تشریف لے گئے، اور حضور کا آسمانوں کی طرف عروج فرمانا حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نور کے زینے سے آسمانوں پر لے جائے گئے، اور سدرۃ المنتہا سے میرے آقا جب اوپر پرواز کرتے ہیں، عروج فرماتے ہیں، وہاں پھر سواری تبدیل ہوئی، پھر حضور رف پر تشریف لے گئے۔ یہ رف یہ نور کا ایک تخت ہے جس پر حضور جلوہ گر ہوئے، اور حضور وہاں تک لے جائے گئے جہاں تک میرے اللہ کریم کو منظور۔ اب یہ نقطہ بڑی توجہ سے سنیں، معراج شریف کے چند نکات آج میں عرض کروں گا۔ واقعات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، یہ مضامین جاننا ضروری ہے، ایسا اطمینان قلبی حاصل ہوگا آپ کو پوری گفتگو سن کے کہ جتنے بھی اعتراض، جتنے بھی شکوک و شبہات آپ سنتے رہتے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ معراج شریف تین مرحلوں میں کرانے میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ظہور کے اعتبار سے رب کریم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو تین شانیں عطا فرمائیں، انگنت شانیں ہیں حضور کی شانیں انگنت ہیں، مگر ظہور کے اعتبار سے میرے نبی کریم علیہ السلام کا وجود مبارک ظہور کے اعتبار سے تین شانیں ہیں میرے آقا کریم، ایک شان بشریت، ایک شان نورانیت، اور ایک میرے آقا کی تیسری شان ہے ظہور کے اعتبار سے شان حقیقت۔ شان حقیقت۔ اب میرے لفظوں کو ذرا سمجھیے اور لفظوں پر ذرا غور، تھوڑی سی توجہ لفظوں پر دینی۔
ایک ہے بشریت مصطفیٰ، بشریت، اسے بشریت محمدیہ بھی کہہ سکتے ہو۔ دوسری شان ہے نورانیت مصطفیٰ، اسے نورانیت محمدیہ بھی کہہ سکتے ہو۔ تیسری شان حقیقت مصطفیٰ، اور اسے حقیقت محمدیہ بھی کہہ سکتے ہو۔ یہاں ایک اور مسئلہ ضمناً سامنے آ گیا، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کر، گھروں میں، ڈیروں پہ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں کہ جی حضور نور تھے یا بشر تھے، نور تھے یا، اکثر لوگ جھگڑتے اور کہتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے آپ کو کہ نہیں حضور نور ہیں، کچھ کہیں گے نہیں حضور بشر ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت، ہم یا رسول اللہ کہنے والے، ہم میلاد منانے والے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، وہ ہر سنی نوجوان کو، سنی بھائی کو، ہر بزرگ کو، سنی بزرگ کو، بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بھائی غور سے سنو اور سمجھو، بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اور نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک، بشریت مصطفیٰ، بشریت محمدیہ، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نورانیت مصطفیٰ اور نورانیت محمدیہ، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر سن لو اور غور سے سن لو اور سمجھ لو کہ حضور کی حقیقت بشریت حضور کی حقیقت نہیں، بشریت حضور کی نہ ہی نورانیت حضور کی حقیقت۔ حضور کی شانوں میں سے بشریت بھی ایک شان ہے، اور نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ حقیقت کا۔ حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، غور سے سنو، حقیقت محمدیہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ کو جب جانتے ہی نہیں حقیقت محمدیہ کو تو اس پہ بات کیا کرے، کیا بات کرو گے؟ غور سے سن لو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقیقت مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ، حقیقت محمدیہ، حقیقت مصطفیٰ، رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں۔ اب سنو ذرا، تین شانیں ہو گئی نا میرے آقا کی، شانیں بولو سارے، شانیں، دوسری شانیں، تیسری شانیں۔ اب غور سے سنو، مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ شان بشریت کی معراج ہے، اور مسجد اقصی سے فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک حضور کا جلوہ گر ہونا یہ شان نورانیت کی معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے حضور کا جلوہ گر ہونا یہ حضور کی حقیقت کی معراج ہے۔
حضور کی حقیقت کی معراج۔ یہاں ایک بات بڑے توجہ سے سننے والی اور سمجھنے والی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ جہان بشریت ہے، یہ جہان، اور مسجد اقصی سے ما فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک یہ جہان نورانیت ہے۔ شان بشریت کی معراج جہان بشریت میں کرائی گئی، اور شان نورانیت کی معراج جہان نورانیت میں کرائی گئی، اور میرے آقا کی شان حقیقت کی معراج جہان حقیقت میں کرائی گئی۔ یہ علماء سے آپ نے سنا ہے، معراج شریف کے مہینے میں جمعے پڑھتے رہے، آپ جب سے سنتے رہے، آپ نے سنا ہے کہ سدرہ پر جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر، انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا، انوار الہیہ تجلیات ربانیہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی، حضور میں اوپر جانے کی مجال نہیں رکھتی۔ سنا ہے نہیں سنا؟ جبریل لینے آئے تھے تو وہ کہاں رک گئے؟ بولو کہاں رک گئے؟ آگے تو گئے نہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ کہا حضور اگر میں تھوڑا سا ایک بال کے سرے کے برابر یا انگلی کے پورے کے لو دنو تو ان ملتا لَحْتَرَقْتُ، یہ انگلی کا ایک پورا اس کے برابر میں اوپر بڑا، انوار الہیہ مجھے خاکستر کر دیں گی، میں راکھ ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ بھئی سدرہ پہ جبریل رہ گیا، اوپر نہیں گیا، تو مجھے کہنے دو، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضور کہاں گیا۔ جبریل کو بھی پتہ نہ چلا کہ حضور کہاں تھا۔ تو بھئی جب جبریل رہتا کہاں؟ آپ رہتے ہیں ملا رضا آباد میں، آپ رہتے ہیں سانگلہ میں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں بھئی جبریل کہاں رہتا ہے؟ سدرہ پہ۔ جب سدرہ پہ رہنے والا نہیں جان سکا کہ حضور کہاں گئے تو حجرے میں رہنے والا کیسے جان جائے؟ کسی کو کوئی کیا بیان کرے گا؟ کیا بیان کرے گا کہ حضور کہاں گئے؟ بھئی یہاں تو جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اوپر جانے کی مجال نہیں رکھتا۔ پھر یہ عقدہ بریلی کے تاجدار نے حل کیا، سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان حاضر و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمہ کے لیے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمہ کے لیے۔ تو بھئی جب اس لیے کوئی جان نہیں سکتا کہ حضور کہاں گئے، یہ سمجھانے کے لیے لا مکان کا لفظ بولا جاتا ہے صرف، ورنہ مکان لا مکان کا کوئی تصور نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ میرے امام نے کہا ہے وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ کوئی کیا بیان کرے گا؟
لہذا سانگلا ہل والو مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے، اور مسجد اقصی سے ما فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک حضور کا تشریف لے جانا یہ شان نورانیت کی معراج ہے، اور رب تعالیٰ کی قسم سدرۃ المنتہا سے حضور کا لامقام کی طرف جلوگر ہونا، عروج فرمانا، پرواز فرمانا، یہ شان حقیقت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ یہ بشریت کے جہان میں سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ بشروں میں سب سے افضل بولو، کھل کے بولو۔ عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد ہوتا ہے نبی، عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد ہوتا ہے رسول، عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد ہوتا ہے نبی، رسول، پیغمبر۔ اب آؤ، جب شان بشریت کی معراج جس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور اس کی تکمیل مسجد اقصی میں ہوئی، تو بے نیاز رب نے عالم بشریت کے اعلیٰ ترین افراد، نبی، رسول و پیغمبر، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین عظام کی ارواح مقدسہ کو حکم دیا گیا، چلو اپنی قبروں سے نکلو، چلو مسجد اقصی، اے آدم چلو مسجد اقصی، اے نوح چلو مسجد اقصی، اے ابراہیم چلو مسجد اقصی، اے موسیٰ چلو مسجد اقصی، اے عیسیٰ چلو مسجد اقصی۔ اللہ کی عزت کی قسم 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں جمع کیے گئے، سب بندی کی گئی، سب نبی مقتدی بنے، میرے مصطفیٰ مقتدا بنے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے حضور کی اقتداء میں مسجد اقصی میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول و پیغمبر، وہ تو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ تو سب ہاتھ باندھ کے، تو اوپر مصلی پہ کون ہے؟ پہلے تمام آنے والے انبیاء حضور کے پیچھے سب بندی کر کے نماز پڑھنے حضور کے پیچھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہاں بھی فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر کا معنی ہے راز، وہ مسجد اقصی میں نبیوں کو بلا کر، مقتدی بنا کر، مصطفیٰ کو مقتدا بنا کر نماز پڑھانے میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ دنیا کو علم ہو جائے، نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی عبدال آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے، سب نبی تو پیچھے کھڑے۔ یہاں اپنے واقع معراج سنا علماء سے، میں واقع معراج تو بیان نہیں کروں گا، اس کے کچھ چند نکات جن کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا ہر سنی کے لیے ضروری ہے۔ جو سنی کہلاتا ہے اس کا یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیے جب صفیں بن گئی نا، صفیں بن گئی، اذان کس نے کہی؟ جبریل امین۔ اذان ہوئی اور جب اذان پڑی تو کہاں پہنچے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اٹھائیے کتب حدیث مطالعہ کیجئے۔ جب اذان میں جبریل امین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، 1.25 لاکھ نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے، 313 315 رسولوں نے
اپنے سر نبو کر لیے اور پتہ کیا کہا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز یکساں میں تھا، نماز یکساں میں تھا یہی سے کہ عیاں ہو معنی بلوا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے۔ اذان ہو گئی ہے، نیند تو نہیں آگئی، جاگ رہے ہیں، مصلی خالی ہے، اذان ہو گئی، مصلی اجنبی آدمی آ جائے مسجد محبوب میں، اجنبی آدمی اذان ہو جائے، اقامت ہو جائے، مصلی خالی ہو، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، نمازیوں سے پوچھے گا امام صاحب نہیں آئے، کون پڑھائے گا نماز، امام صاحب کتنے؟ بھئی اذان ہو گئی، اقامت۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب روایت میں پڑھتا ہوں بڑا لطف آتا ہے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی خالی ہو گئی، مصلی خالی ہے، حضور کہاں ہے؟ پہلی صف میں، حضور جہاں مصلی بچھا ہے پہلی صف میں سرکار کھڑے، حضور کھڑے، اللہ سب نبیوں رسولوں کی نظریں لگی، مصلی خالی ہے۔ اقامت کے بعد جبریل امین آگے بڑھے، حضور کی طرف جبریل آگے بڑھے، حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا تفضل یا رسول اللہ، تفضل۔ حضور تشریف لائیے، حضور تشریف لائیے، مصلی امامت کو زینت بخشیے اور جلوہ گر ہو کر ان تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھا۔ خود کھڑا ہونا اور تھا اور کھڑا کیا جانا کچھ اور۔ کیوں؟ مسجد اقصی قبلہ اول فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو آزادی کی نعمت ہے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت۔ یہ تو پہلے انبیاء کا قبلہ تھا، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو دل انور میں خیال مبارک آیا تو قبلہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے انبیاء کے در رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد قبلہ ان کا ہے، میرے آقا کی امت کا قبلہ تو خانہ کعبہ مکے والا ہے، پہلے نبیوں کا قبلہ تھا، مسجد ان کی تھی، انبیاء کے مزارات تھے، مصلی خالی تھا، حضور خود کھڑے نہیں ہوئے، خادمانہ حیثیت سے جبریل نے عرض کی حضور تفضل تفضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جلوہ گر ہوئیے، تشریف لائیے، مصلی کو زینت بخشیے تاکہ دنیا کو علم ہو جائے، خود کھڑا ہونا اور ہے، کھڑا کیا جانا ہو۔ اس لیے اس میں بھی ایک حکمت، وہ نماز پڑھانی تھی تو مسجد حرام میں کیوں نہیں پڑھانی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی دفعہ محفل میں آؤں تو مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے مولویوں سے پوچھ کے بتاؤ، پوچھو بھئی نماز اگر نبیوں کو حضور نے پڑھائی، کہاں پڑھائی؟ مسجد، تو مسجد حرام میں کیوں نہیں پڑھائی؟ وہاں نماز ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی، سب نبیوں کو وہاں جمع کیا جاتا۔ جی حکمت یہ تھی کہ ہر کسی کو مقام مصطفیٰ کا پتہ چل جائے، عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کھل کر سامنے آ جائے۔
تمام انبیاء اپنے قبلہ میں جمع ہیں، قبلہ اول میں صفیں باندھے کھڑے، مصلی امامت خالی ہے۔ وہ پیارے محبوب جن کی تخلیق، نور کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے کی گئی، تمام نبیوں کے بعد ان کی بعثت ہوئی، سب سے آخر میں تشریف لائے، ان کا مقام یہ ہے، آئے سب نبیوں کے آخر میں بعثت ہوئی ہے، لیکن پہلے آنے والے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں سے افضل و اعلیٰ بن گیا۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا۔ آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت نوح بھی مقتدیوں میں، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی، یہ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن سب نبیوں سے عرش والے رب نے افضل بنا کے دیا۔ یہ تھا معراج شریف کہ ایک ایک مرحلے اور ایک ایک لمحے میں شان مصطفیٰ نکھر کر سامنے آیا۔ عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد نبی رسول و پیغمبر، ان کو نماز پڑھائی، ان کو فیضان عطا کیا، تو بشریت مصطفیٰ کی معراج مکمل ہو۔ یہاں سے پھر حضور فرماتے ثم عرج بی، پھر نور کا زینہ، حضور پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان، ساتوں آسمان پر ملائکہ جو نوری مخلوق ہے، وہ جہان نورانیت ہے، اور وہاں میرے آقا عالم نورانیت کو، ملائکہ کو، فرشتوں کو حضور فیض یاب فرماتے۔ سب فرشتوں کو جمع کیا، سب اکٹھے ہو جاؤ، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرشتوں کا قبلہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس، جہاں خانہ کعبہ ہے نا، اس کو بالکل اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ۔ روایات میں آتا ہے اگر بیت المعمور سے رسی لٹکائی جائے تو وہ بالکل کعبۃ اللہ کی چھت پہ آئے گی۔ یہاں کعبہ ہے، اس کے بالکل اوپر سید میں بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، ملائکہ جمع ہے، اللہ اکبر، اور فرشتے میرے آقا کا استقبال کر رہے ہیں، حضور کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور یہاں عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد نبی رسول و پیغمبر مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور سدرہ پہ جب میرے آقا پہنچے تو جہان نورانیت کا اور عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبریل ہے جو سید الملائکہ ہے، وہ سدرہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ لو دنو تو ان میرا تک، حضور انگلی کے پورے کے برابر اگر اوپر گیا جلدیات الہیہ مجھے جلا کے راہ کر دیا۔ تو بتاؤ بھئی، بشریت کی معراج تو مسجد اقصی مکمل ہو گئی، نورانیت کی معراج سدرہ پہ مکمل، جہان نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تو اوپر کون گیا؟ یہاں تو جہان بشریت بھی حضور سے خیرات لے رہا، جہان نورانیت حضور سے خیرات لے رہا، جہان بشریت خیرات لے رہا۔ اور سن لو، غلط فہمی دور کرو، اور جب حقیقت محمدیہ کی معراج ہوئی، پھر اللہ کریم کے جلووں کو اپنے من میں سمیٹا میرے مصطفیٰ کریم۔ تین شانوں کی معراج، بشریت کی معراج تھی عالم بشریت کو فیض عطا کریں، شان نورانیت کی معراج عالم نورانیت کو فیض عطا کرو، اور جب حقیقت کی معراج شروع ہوئی تو حقیقت تو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، تو سدرہ سے آگے حضور کا تشریف لے جانا کس لیے تھا؟
وہ کس لیے تھا؟ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، سمجھو یہ شان حقیقت کی معراج بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھنا۔ یہ اوپر حضور کیوں گئے؟ بشریت کو تو ادھر فیض یاب کر دیا، مسجد اقصی، نورانیت کو فیض یاب کر دیا، ساتویں آسمان، اوپر حضور جا رہے ہیں۔ حضور کے ارشاد سے واضح پتہ چلتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا، حضور فرماتے ہیں جب میں سدرہ سے اوپر گیا نا، رف رف نور کا تخت، تخت نور، حضور جلوہ گر ہیں، حضور اوپر پرواز کر رہے ہیں، سدرہ سے اوپر جا رہے ہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد بتائے تو صحیح، حضور کہاں تک گئے؟ جا رہے ہیں اوپر، سدرہ نیچے، ساتوں آسمان نیچے، عرش نیچے، حضور کے قدموں و طلبوں کے نیچے ہے، پوری کائنات حضور کے طلبوں کے نیچے، پوری کائنات طلبوں کے نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر جا رہے ہیں، وہی لا مکان کے مقیم سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا اوپر جانا، اس کے لیے میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا زور دے کے بات کو سمجھنا۔ حضور فرماتے ہیں فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها۔ حضور فرماتے ہیں جب سدرہ سے اوپر گیا نا، میں اوپر، بہت اوپر، بہت اوپر، حضور فرماتے ہیں اللہ کے اسماء صفاتیہ کے پردے آنا شروع ہوئے، اللہ کے صفاتی اسماء کے پردے آنا شروع ہوئے، رحمان، رحیم، ستار، غفار، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اوپر گیا، ایک پردہ آیا ستار، حضور فرماتے ہیں میں اس پردے سے گزر گیا، پھر پردہ آیا غفار، حضور فرماتے ہیں میں اس پردے سے بھی گزر گیا۔ فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها۔ اب غور سے سننا سانگلہ ہل والو، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم کے جس صفاتی نام کے پردے سے میں گزرتا تھا، اس صفاتی نام کی تجلیات میرے اوپر پڑتی تھی، میں رب کی صفتوں سے متصف ہوتا چلا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی فیض بانٹ رہے ہیں، مسجد اقصی سے سدرہ تک فیض تقسیم کر رہے ہیں فرشتوں کو، یہاں اپنے من میں جلووں کو سمیٹ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے جس اسم کے پردے سے میرا گزر ہوتا، اس صفات الہیہ کی تجلیات میرے اوپر پڑتی، رب کی صفت میری صفت بن جاتی۔ اور میں ستار کے پردے سے گزرا تو میں بھی ستار ہو گیا۔ حیرانگی نہ ہو آپ کو، حیرانگی نہ ہو۔ اور سنو، اور میں رؤوف کے پردے سے گزرا تو میں بھی رؤوف ہو گیا، رحیم کے پردے سے گزرا تجلیات پڑی تو رب کی صفت میری صفت بن گئی۔ قرآن میں یہ صفات حضور کے لیے نہیں آئی، سنو آیت سن لو قرآن۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہاں حضور کے لیے رؤوف کا لفظ آیا، حضور کے لیے رحیم کا لفظ آیا۔ اب اس بات کو سمجھیں، اللہ کی صفاتی ناموں کی تجلیات
حضور فرماتے ہیں میرے اوپر پڑتی تھی، میں اللہ کی صفتوں سے متصف ہوتا چلا گیا، کسی کو تعجب نہ ہو، حیرانگی نہ ہو، اس لیے کہ یار نبی تو رہا نبی کا مقام تو بڑا اونچا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو۔ بھائی نبی کا مقام بڑا بلند و بالا عرفہ والا، اللہ کی عزت کی قسم نبی کا مقام بڑا عرفہ والا بلند و بالا، مجھے قسم ہے کعبے کے دم کی، اور یارو ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف۔ ولی اس وقت تک ولی جب تک اللہ کی صفات سے متصف ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں، ابھی الجھن دور ہو جائے گی، ابھی خلش دور ہو جائے گی۔ رب کی صفت ہوتی ہے، صفت رب کی صفت، سارے بولو صفت کس کی؟ رب کی صفت کبھی نبی سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولی سے۔ صفات رب کی کبھی نبی سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی اور آسان چلو کر لو، قدرت خدا کی ہوتی ہے، قدرت کبھی نبی سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ شان خدا کی ہوتی ہے، کبھی نبی سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ والو شان خدا کی نبیوں سے ظاہر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، شان ولیوں سے ظاہر ہو تو کرامت۔ صفات خدا سے، خدا کی صفات نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، صفات خدا کی ولی سے ظاہر ہو تو۔ لو جی قرآن سے ایک مثال آ رہی ہے، اے آن لگی مثال قرآن وچوں تیار ہو جاؤ، تگڑے ہو کے ہوشیار ہو کے سنو، ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ابھی اور اسی وقت حل ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت آ رہی ہے، بھئی صفت خدا کی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی۔ لو جی مردے زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مردے کون زندہ کرتا ہے؟ پھر بولو، یقین ہے پکا؟ مردے زندہ کرنے والا تو جی قرآن آکھے پہ حضرت عیسیٰ نے بھی مردہ زندہ کیا، کو خیال شریف چاہیے گل جناب دی سمجھ شریف چاہیے۔ بھئی جی قرآن آکھے پہ ولی بھی مردہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردہ ہے نا۔ لو سنو سورہ آل عمران، انی اخلق لکم من الطین کحیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ۔ تسیاں دیو اللہ مردے زندہ کردہ ہے کہ عرش والا رب قرآن بھی سورہ آل عمران بھی فرماتا بھی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں مردے نو زندہ کرتا احیی الموتى، احیی یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے، میں مردے نو زندہ کرتا۔ کنے کیا؟ حضرت سارے بولو حضرت۔ لون غور نہ سنیا جی، مردے زندہ کرنا رب دی صفت، یہ صفت جدو حضرت عیسیٰ بچوں ظاہر ہوئی انہوں نے مردیاں نو زندہ کیتا۔ تو 11ویں شریف دے مہینے میں حکیم صاحب کو تسی سن دیو، خطیبہ کو سن دیو، غوث پاک نے بھی مردیاں نو، لو جی غوث پاک بھی مردے زندہ کرن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردیاں نو۔ گل سیدھی جائیے بچیو، غور نہ سنو، رب دے مردے زندہ کرنے والی شان تے صفت تے قدرت دا ظہور حضرت عیسیٰ بھی چو ہویا تو اونا مردے زندہ کیتے، رب بھی اس قدرت تے شان دا ظہور حضرت غوث پاک بھی چو ہویا تو اونا مردے زندہ کیتے۔
اے حضرت عیسیٰ دا معجزہ بن گیا تے غوث پاک دی کرامت بن گئی. ہن سمجھ آئی؟ حضور فرماندے ہیں میں سدرہ تو اٹھے گیا نا، فرمایا اللہ کے اسماء صفاتیہ کے پردے آئے، میں جس صفاتی پردے سے گزرتا تجلیات کرتی رب کی صفت میری صفت بن جاتی. 90,000 کتنے اللہ 90,000 حجابات عظمت حضور نے طے کیے، سدرہ سے اوپر جا رہے ہیں، بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، جہاں نہ کوئی جہت ہے، جہاں نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی طرف ہے، نہ تحت ہے، نہ فوق ہے، نہ یمین یا یسار. وہاں حضور پہنچے حریم خلوت، وہی لا مکان کے مکین سر عرش تخت نشین، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. باقی ساری شریعت زمین سے اتری، ساری شریعت زمین سے اتری، پر شریعت وچوں ایک چیز نماز ہوئے، شریعت وچوں کلی نماز ہو جے سجنا. رب نے اپنے محبوب نو حریم خلوت وچ بلا کے امت واسطے نماز دا تحفہ اتھے دتا ہے. باقی ساری شریعت زمین اتنے اتری، پھر نماز رب نے اتھے بلا کے تنہائی میں باتیں ہونے لگی، تنہائی میں باتیں وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے. ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں. ما زاغ البصر وما طغى، سر کی آنکھوں سے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا. رؤیت باری تعالی، رأیت ربی فی احسن صورت، رب کے جلووں کو میں نے احسن صورت پر دیکھا. رازوں نے آس کی باتیں جی کی گلنا ہوئی سن، رب نے منہ بند کر دیتا، فرمایا خبردار فاوحا الی عبدہ ما اوحا. تینوں کی لوڑ ہے کی گلنا ہوئی راز دیاں گلنا دوجیاں نو نہیں دسیاں جاندیاں. راز راز ہوندا تاں رب نے راز وچ گل کیتی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. حضور بہت اوپر چلے گئے، پتہ کی آواز آئی، حضور تے جا رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، اوپر تشریف لے جائیں، عروج فرما رہے ہیں. آواز آئی کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک یصلی، کف یا محمد ان ربک یصلی. اے محبوب ذرا ٹھہر جا، محبوب ذرا رک جاؤ، ان ربک یصلی. یہ لفظی معنی جی کرو کہ رب نماز پڑھتا ہے، ان ربک یصلی. محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے. صلاۃ دے کئی معنی تے رب تے نماز پڑھنا تو پاک ہے، رب نماز پڑھنا تو ایک کم مخلوق دا ہے، وہ خالق ہے.
صلاۃ دے کئی معنی ہیں۔ یہ معنی ہے محبوب رک جائیے، ٹھہر جائیے، آپ کا رب استقبال کے لیے درود و سلام کی بارش فرما رہا ہے۔ ان ربک یصلی، حضور رک گئے، حضور عروج ہو رہا ہے، پرواز ہو رہی، آواز آئی کف یا محمد۔ کف دا انگلش وچ معنی ہے سٹاپ۔ سعودی عرب جاؤ نا، مکہ پاک مدینہ، وہ جو سٹاپ لکھا ہوندا ہے بساں تے گڈیاں تے لکھا ہوندا ہے کف سٹاپ، رک جائیے، کف یا محمد، محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب استقبال کر رہا ہے۔ حضور رک گئے نا، تھوڑی دیر رکے تو پھر پتہ کیا آواز آئی؟ آواز آئی اذن یا محمد، اذن یا محمد۔ اس کا معنی ہے محبوب ذرا اور قریب آئی، محبوب ذرا۔ اور حضور نے اس آواز آنے پر کتنا فاصلہ طے کیا؟ آواز کف، حضور رک گئے نا، آواز کف یا محمد، حضور رک گئے، آواز آئی اذن یا محمد، محبوب ذرا اور قریب آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں گھر سے لے کر آواز آنے تک جتنا سفر میں نے طے کیا تھا، ایک آواز آنے پر میں نے اتنا سفر طے کر دیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ پھر آواز آئی اذن یا احمد، فرمایا پہلی آواز آنے دوسری آواز آنے تک جتنا سفر گھر سے طے کیا تھا، اتنا سفر میں نے پھر طے کیا۔ اذن یا محمد، اذن یا احمد، آواز آئی محبوب اور قریب، محبوب اور نیڑے، اور نیڑے، ہائے ہائے ہائے۔ حضور فرماتے ہیں آواز تیز ہو گئی، آواز اتن منی، محبوب اور قریب، اور قریب، اور قریب، ذرا جلدی آ جا۔ ادن محبوب میرے اور قریب آؤ، اور حضور آواز آنے پر حضور پھر اوپر بڑھتے۔ تو قرآن نے کہا ثم دنا، حضور مقام دنا پر جلوہ گر، فتدلا، پھر مقام تدلا پر، فکان قاب قوسین، پھر حضور مقام قاب قوسین پر جلوہ گر، او ادنا، پھر حضور او ادنا کے مقام پر۔ مجدد پاک کی بات سنا دوں، ہمارے حکیم صاحب نقشبندی ہیں، مجدد پاک کی بات سنا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سمجھایا مجدد پاک نے۔ دو بندے جاندے ہوں یا آپس میں سامنے ملاقات ہو جاندے نا، السلام علیکم، وہ آندہ جی وعلیکم السلام۔ مجدد پاک فرماتے ہیں ثم دنا، یہ ہے السلام، جدو نیڑے ہوئے بندہ پھر السلام علیکم، مسافہ، تدلا دنا السلام علیکم، تدلا مسافہ، قاب قوسین سلام بھی لیندہ، مسافہ بھی کردہ، تے جفی بھی پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل مار کے جواب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ جنہیں فتوہ لانا پھر مجدد پاک سے لایا جائے۔ میں تو انہوں دی گل تو سنا رہے ہیں، سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد بارک
فرماتے ہیں سما دنا السلام علیکم تدلہ مسافہ کعبہ قوسین اتنی گل ختم اگے لفظ او ادنا فکان قعبہ دو کمانا ایک کمان ادھر لے آؤ ایک ادھر لے آؤ دونوں نے ملاؤ نا قرآن احدا او ادنا ادنا بھی کٹ فاصلہ رہ گیا مجدد پاک نے سمجھایا پھر انہوں نے فتویٰ لائیں انہوں نے کہا جدو دو بندے ملتے ہیں نا آپس میں سینے کعبہ مجدد پاک نے بڑی نازک گل کی آپ نے فرمایا سینے سے سینہ کب ملا یہ تو کپڑے سے کپڑا ملا جفی پائی سینے نہ سینہ لگا نا یار دا یار تسی دو دوست ملو مجدد پاک فرمانے یہ تو کپڑے سے کپڑا ملا ہے سینے سے سینہ کب ملا یہ تو کپڑے سے کپڑا ملا فرمایا او ادنا اس کا معنی یہ ہے رب کریم نے بغیر حجاب کے سارے پردے ہٹا دیے اور بغیر حجاب کے اپنے معبود کو اپنا دیدار عطا کیا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ راز و نیاز کی باتیں جو بات کرنی تھی رب نے کی مصطفیٰ کریم نے سنی جو معراج شریف کی سیر والی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے آخری لفظ پتہ ہے کیا ہے انہو والسمیع البصیر انہو والسمیع یہ دا معنی بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے سمیع دا معنی سننے والا بصیر دا معنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی دی خبر اتے خدا کروڑا رحمتہ انہوں نے مزار شریف انہوں نے فرمایا اس آیت دے انہیں جے حصے وچنا معراج شریف دے آخری حصے دا ذکر انہو سمیع سمیع دا معنی سننے والا بصیر دا معنی تنہائی میں باتیں ہونے لگیں وہ سننے لگے یہ سنانے لگے جدو رب کلام فرما رہے سی تو حضور سن بھی رہے سن تے ویکھ بھی رہے سی کہ جدو حضور کلام فرما رہے سن تو رب سن بھی رہا سی میں نہیں آتا میری کی مجالو اوقات خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرما رہے کہ جدو رب کلام کر رہا سی تے نبی پاک رب دے سمیع و بصیر سن کہ جدو حضور کلام فرما رہے سن رب مصطفیٰ دا سمیع بھی بصیر انہو والسمیع البصیر یہ شان خدا بھی ہے شان مصطفیٰ بھی راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں جو عطاواں ہوئیاں جدو حضور واپس تشریف لیاون لگے نا رب نے فرمایا محبوب اپنی امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے جا 50 نماز ساری شریعت زمین اتے اتری پر نماز و سجنا عبادت دی جڑی عرشاں تے بلا کے رب نے محبوب دی امت واسطے تحفہ دیا اے امت واسطے تحفہ ملیا تے ملیا معراج دی راتی تحفے نو کی آندے انگلش ہے جی ایک دو بندے بولے باقی انہوں پتہ نہیں سارے گفٹ لیندے بھی ہو دیندے بھی دونوں اجے تک پتہ نہیں لگا گفٹ دی قدر کری دی انہوں سام کے رکھی آندہ میرے جگر نے کلیا اور یار یہ موبائل تے وہ ہاں کنے دا لی آندہ نا یہ میرے یار نے متر نے سجن نے کلیا یہ میرا جگری جانی انہیں کلے بڑا سام کے رکھنا ہے گفٹ دے تحفے سجنا سوچ ذرا جس محبوب پاک دا کلمہ بڑے ہی نا انہاں دی امت نو عرشاں والے رب نے بھی یہ گفٹ کلیا ہے وہ 5 ویلے دی نماز
ہر تحفے دی تو بڑی قدر کرنا ہے، اے دی نا قدری کیوں؟ اس تحفے دے گفٹ دی نا قدری کیوں؟ پہنچتے تو دساں دا نوٹ بڑا سنبھال کے رکھنا ہے، آندا نہیں پیران دیتا مینوں، اے بٹوے بڑا سنبھال، او پیران جیڑا دیتا ہے وہ نوٹ سنبھال کے رکھنا ہے۔ ایک پیر صاحب گئے مرید دے گھر تے مرید دے بال نوں انہاں نے 500 دا نوٹ دیتا، انہاں نا پترا اے خرچ نہ کری، اے پیراں دا تبرک ہے، سینے نال لا کے رکھ، میں پیراں دے تبرک سینے نال تے جڑا رب نے گفٹ گھلیا او دی تینوں قدر ہی کوئی نہیں جی۔ یہ نوٹ بڑا سانبھ کے رکھنا ہے، یہ ٹوپی میں بڑی سانبھ کے رکھنی ہے، مینوں پیراں دی، یہ سوٹ مینوں پیراں دیتا، میں تے سوا کے پاواں گا۔ وہ جڑا معراج دی راتی عرشاں تے بلا کے گفٹ دیتا نا رب نے، کنیاں نمازاں 50 کنیاں 50 تحفہ ملیا سجے 50۔ حضور واپس تشریف لے آئے، 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ کلیم بیٹھے، حضور نو مبارک دیتی نا، سیر معراج دی مبارک تے پوچھیا امت واسطے بھی کوئی تحفہ ملیا ہے کہ نہیں؟ فرمایا اے ویکھ 50 نمازاں لے کے آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے آکھیا تہاڈی امت نے 50 نہیں جے پڑھنی، میں اپنی امت نے تجربہ کیتا ہے، کہ جاؤ رب دی بارگاہ وچ تے کچھ کٹ کراؤ۔ حضور گئے تے 5 نمازاں کٹ ہو گئیاں، پیچھے رہ گئیاں 45۔ انہاں کہے تے 45 بھی نہیں پڑھنیاں، پھر جاؤ۔ حضور پھر گئے، 5 پھر کٹیاں، پھر 40 رہ گئی۔ 9 واری حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہی آکھیا، انہاں کہے جاؤ کٹ کراؤ، اے نہیں جی پڑھنی، میں تجربہ کیتا اپنی۔ 9 واری حضور تشریف لے گئے، ہر واری 5 نمازاں کٹیں، 45 معاف ہو گئیاں، پیچھے رہ گئیاں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے آکھیا یہ حدیث شریف ہے، کوئی یہ نہ سمجھے میں کوئی خطیبانہ جوش وچ گل کر رہا ہوں یا تانوں آسان واسطے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے آکھیا نہ 5 بھی نہیں جے پڑھنی، ایک باری اور جاؤ۔ سجنا ذرا ہوشنا سنی نبی پاک نے کی فرمایا، فرمایا نہیں موسیٰ مینوں ہن رب دے بارگاہ وچ جاندیاں حیا آوندا، حیا آوندا، او 50 وچوں 5 رہ گئیاں، ہن انہاں وچوں کی کٹ کراں، 50 وچوں رہ گئیاں تے موسیٰ کلیم اللہ نے انہاں 5 وچوں کی کٹ کرانی، ہن تے مینوں شرم آوندا، مینوں حیا آوندا رب نا میں نہیں جاندا۔ 9 پھیرے مارے۔ ہن ایتھے 2 گلاں دھیان نال سنیا پھر ختم کرنے۔ کئی بندیاں نے نہیں جی اسی وسیلہ شیلہ نہیں مندے جی، اسی وسیلے دے قائل، وسیلہ کوئی شے نہیں، اسی ڈائریکٹ دے قائل، ڈائریکٹ وسیلے دے قائل۔ میں کہ جڑا وسیلے دے قائل نہیں وہ پڑھے 50، وہ پڑھے تے جڑا قائل وہ پڑھے 5۔ کیوں؟ یہ 50 تو 5 کدے وسیلے نال ہوئیاں حضرت؟ وہ نہ کلیا تے حضور جاندے۔ ایک تے یہ گل، دوسری گل غور نہ سنیا جی 9 واری کیوں حضور گئے، 9 واری کیوں کلیا؟ پہلی واری رب 50 تو 5 جو کرنیاں سن، پہلی 5 دے دیندا رب، 9 واری حضور گئے تے آئے، گئے تے آئے، یہ کی راز سی؟ عرفاء فرماندے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 9 واری رب نو عرض کیتی سی، دعا منگی سی ربا اپنا دیدار عطا کر، تے رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تہاڈی اکھ وچ میرے جلویاں نو ویکھن دی تاب نہیں، میں ازل تو لے کے اب تک ایک ہی چشمان مبارک والی ذات پیدا کیتی جنہوں میں بغیر حجاب دے اپنا دیدار عطا کرتا، بس تے نبی دی دعا رد نہیں ہوندی، نبی دی دعا تے موسیٰ کلیم اللہ نے 9 دعاواں منگیاں، رب نے کہا بھی تیری اکھاں وچ میرے جلویاں نو ویکھن دی تاب نہیں، اس واسطے میں نے مازاغ البصر دی شان والی اکھاں اپنے محبوب نو عطا فرمائی، یہ شان میرے محبوب دی، تسی بہ جاؤ راہ وچ میں محبوب نو دیاں گا 50 نمازاں تے 9 واری کلیا جے میرا محبوب مینوں ویکھے گا تسے میرے محبوب نو ویکھ لیا،
جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا، جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لئی۔ میرے محبوب مینوں ویکھن گے تسی میرے محبوب نوں ویکھیا جی، تہاڈی ایک دعا دی قبولیت ہو گئی۔ 5 نمازاں رہ گئی۔ اور سجنا ذرا عشرہ سنیا جی، تے پھر میں رل کے سوچیے یار اسی کڈے بد نصیب اسی نماز تو دور ہوندے جاندے، کدی نماز نہیں پڑھی، کدی مسیتے نہیں آئے، کدی سوچیا نہیں یار نماز کتنی قیمتی شے، رب دا کرم سنو ذرا۔ جدو 50 وچ چکریاں رہ گئیاں تے رب نے فرمایا محبوب تہاڈی امت پڑھے گی 5، ثواب میں پوریاں 50 دے دیاں گا۔ 50 وچوں 5 رہ گئی، پر اس کرم والے بے نیاز رب نے فرمایا محبوب 50 وچوں 5 کیتیاں نے، پر پڑھن گے 5، ثواب انہاں دے عمل نامے وچ پوریاں 50 دا ہی لکھیا جائے گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج، یہ تحفہ معراج ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ۔ اچھا معراج شریف تو حضور تشریف لے گئے پھر واپس۔ کئی بندے آندے جی حضور گئے کہ میں نبی اسی تے سوچنے پہ آئے کہ نہیں۔ کنا بلندیاں تے رب دا دیدار، اوتھوں آنا ہائے ہائے ہائے۔ تے جڑے بندے آندے جی گئے کیویں، جویں جانا ناممکن ہے سمجھ دیں تے آنا بھی بندہ جا نہیں سکتا، میں کہ آ بھی نہیں سکتا۔ تے جی قرآن آکھے میں ایک بندہ آیا، ایک بندہ کون؟ ساڑھے سارے دا پیو، ساڑھے سارے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ تے مولوی صاحب بڑا بیان کرتے ہیں جی جنت وچوں آئے، مائی ابا آئی، بابا آدم آیا، یہ کتھوں آئے؟ جنت چوں آئے تے آئے کتھے؟ قرآن چ لکھا ہے کہ نہیں سجنا جو آدم بابا آدم علیہ السلام بندہ بشر ہو کے جنت وچوں زمین تے آ سکدا ہے تے آمنہ دا لال پھر نہیں جا سکدا۔ جویں جانا ناممکن ہے آنا بھی ناممکن ہے، پر قرآن دسدا ہے رب نے فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تے جنت وچ رہندے سی تے جنت وچوں زمین تے تشریف لے آئے۔ یہ ستے آسمان کراس کر کے آ گئے نے تے حضور نہیں جا سکتے۔ جویں جانا ناممکن ہے آنا بھی ناممکن ہے۔ میں کہ بس انی گل میں جیسا منہ ویسی چپیڑ، میں کہ پھر جویں آدم کا بابا آدم آیا سی نا ساڑھے سارے دے ابا جی، ایویں سمجھ لے پھر ایویں حضور ہی گئے۔ یہ جنت وچوں تشریف سجنوں، اے حضور دا معجزہ ہے معراج۔ ایک تے یہ 15ویں سپارے دی پہلی آیت، دوسرا مقام جے سورہ النجم معراج، جس نال سچا پیار ہوئے نا وہ آندا پہ ہوئے تے آن تے بھی پیار ہوندا ہے، جاندا ہوئے تے جان تے بھی پیار ہوندا ہے۔ ایویں محبوب دے جان تے بھی پیار ہوندا ہے تے محبوب دے بے نیاز رب نے قرآن فرمایا اللہ دے محبوب تے کروڑا جے خدا وچ، خدا دے محبوب کنے نے؟ کروڑا خدا وچ، خدا دے محبوب کروڑا دنیا پر حبیب خدا دا ایک ہی، حبیب خدا دے آمنہ دلہ۔ اچھا محبوب آئے تو دے آن تے بھی پیار ہوندا تے دے محبوب دے خدا دے کروڑا محبوب حبیب ایک رب نے اسے واسطے قرآن فرمایا نا والنجم اذا ہوا، سورہ النجم دی پہلی آیت، النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا محبوب والنجم اذا ہوا، مینوں چمک دے ستارے محمد دی قسم جدو شب معراج زمین تو آسمان مینوں چمک دے ستارے محمد دی قسم جدو شب معراج آسمان تو واپس
جان دی قسم محبوب جان دی والنجم اذا ہوا. یہ لفظ ہوا دے اندر نزول اور صعود دونوں معنی پائے جانے. نزول دا معنی اتوں تھلے ہونا، صعود دا معنی تھلے اٹھتے جانا. رب نے فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب شب معراج جب زمین سے لامکان کی طرف آپ تشریف لا رہے تھے، محبوب آپ کے آنے کی بھی قسم، شب معراج جب واپس جا رہے تھے آپ کے جانے کی بھی قسم. حضور کے معجزات میں سے معجزہ معراج بڑا محتمم شان محیر العقول معجزہ. حضور کی شان ابدیت، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک دے اہتمام کو قبول فرمائے، ساڑی حاضری قبول ہوئے، اور دعا منگو اللہ کریم 5 وقتہ نماز پابندی نال با جماعت ادا کرن دی سانو توفیق دے. وآخر دعوانا